ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال فلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس شخص کا دین پورا نہیں جو عہد وفا وفا نہیں کرتا۔ دو بنیادی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے اور بندے کے پاس اس کا دین ہونے کے ثبوت کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور جس کا دین کامل ہوگا وہ وعدہ وفا کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ چھوٹی موٹی امانتیں لوگوں کی ہوتی ہیں، بعض اوقات ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور عام آدمیوں سے ہو جاتی ہے۔ روزانہ باتوں میں کچھ نہ کچھ وعدے کر دیے جاتے ہیں، میں یہ تمہارے لیے چیز لے آؤں گا، میں یہ چیز تمہیں دے دوں گا، میں یہ تمہارا کام کر دوں گا، اور پھر ارادتاً بندہ وعدہ پورا نہ بھی کرے، بعض اوقات وہ بات یاد ہی نہیں رہتی، بھول جاتا ہے۔ وہ بندہ یاد دلائے تو کہتا ہے یار اب یاد آیا، میں تو بھول گیا تھا۔ اور یہ ساری باتیں فسق کے زمرے میں آتی ہیں، گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، کفر کے زمرے میں نہیں آتی۔ یا تو یہ باتیں کفر ہوتی ہیں۔ اب اس طرف ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے سرتابی کی مجال نہیں، تو پھر علماء حق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امانت سے وہ امانت مراد ہے جسے اللہ نے قرآن حکیم میں امانت قرار دیا ہے کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں پہ زمینوں پہ پیش کی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، قبول کر لیا۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت ہے وہ استعداد، وہ قوت جو ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق معرفت الہی کی دی گئی۔ جب اسے پہچان کی قوت دی گئی اور اس قوت کو استعمال میں لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، دنیا میں
جتنے بھی استاد یا رہنما کہلاتے ہیں وہ آپ کو الفاظ دے سکتے ہیں۔ ایک شخص آپ کو گاڑی چلانا سکھاتا ہے، وہ عمل کر کے دکھا سکتا ہے، الفاظ سے بتا سکتا ہے۔ ایک شخص استاد ہے، وہ فوجی کو ٹریننگ دیتے ہیں، بندوق چلانا سکھاتے ہیں، اس میں وہ جرت، وہ کیفیت، وہ حال وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے استعمال کا طریقہ، اس کے الفاظ بتا سکتے۔ اللہ کریم نے جب یہ امانت دی تو اس نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ انبیاء صرف الفاظ سے رہنمائی نہیں کرتے، انبیاء کی ہر ادا میں کیفیت ہوتی ہے۔ جو شخص ایمان سے دامن نبوت تھامتا ہے، وہ کیفیت نبی کے قلب اطہر سے اس کے دل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے رہنمائی کرتے ہیں، عمل کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح کرو، لیکن اس عمل، اس لفظ کے نتیجے میں جو دل میں کیفیت آنی چاہیے وہ پہلے عطا کر دیتے۔ یہ استاد صرف نبی ہوتا ہے جو کیفیات دے دیتا ہے۔ اتنا احسان فرمایا اللہ نے۔ اب جو لوگ صحابی کہلائے انہوں نے کیا محنت کی؟ صحابی بننے کے لیے کوئی کسی نے 6 نمازیں 7 نمازیں تو نہیں پڑھی، یا فجر کی 4 رکعت یا عصر کی 10 رکعت تو نہیں پڑھی۔ یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، ساری عبادات، عقیدہ، بلکہ وہ لوگ بھی شرف صحابیت لے گئے جو ایمان لائے اور کسی نماز کے پڑھنے سے، سیکھنے سے پہلے شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے۔ صحابی تو وہ بھی ہیں۔ تو وہ جو کیفیت قلب اطہر سے لے گئے، ایک تجلی تھی جو آنے واحد میں سیراب کر گئی، وہ انہیں اس مقام پہ پہنچا۔ ہم ولی اللہ کا احترام کرتے ہیں نا، ان کی قبول کا بھی کرتے ہیں، ان کی نسلوں کا بھی کرتے ہیں۔ اگر سارے اولیاء کی ولایت جمع کی جائے تو تبع تابعین کے خاک کے برابر نہیں ہوتی۔ تبع تابعین کی جہاں عظمت کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے تابعین کی حد شروع ہوتی ہے، جہاں سے تابعین کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابی کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ساری ولایت کتنی نیچے رہ گئی، اور جہاں صحابیت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ صحابیت کی چھت، نبوت کی ابتدا۔ اتنی بڑی عظمت آنے واحد میں، کیفیات تو ایک تجلی ہوتی ہے نا۔ کیفیات یہ دنیا کا رنگ تو نہیں ہے کہ ڈبہ کھولا، پھر برش لائے، پھر ایک کوٹ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا، پھر ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا، نہیں۔ وہ تو ایک نظر کی بات ہے۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑ گئی اور اس کے دل میں ایمان تھا، یا جس کے دل میں ایمان تھا اور اس کی نظر حضور کے وجود اطہر پر پڑ گئی، ایک نظر کی بات تھی، وہ صحابی ہو۔ ساری منازل ولایت کی طے ہو گئی، سارے مقامات عظمت کے نصیب ہو گئے، ساری بلندیاں آنے واحد میں طے ہو گئی، اور شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا۔ تو پھر اس وعدے کو، اس امانت کو صرف نبی اللہ کا یاد نہیں دلاتا، وہ جس دن اللہ نے وعدہ لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہم، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک۔ قرآن کریم کہتے ہیں ہم نے اولاد آدم کو آدم کی پشت سے نکالا۔ حضرات لکھ دیتے ہیں وہاں سارے ارواح جمع کیے گئے، ارواح اولاد آدم میں تو نہیں آتے۔
روح تو کسی کی اولاد نہیں ہوتی، روح تو عالم امر سے آتی ہے، اولاد تو وجود ہوتا ہے، روح اس میں آ کے اولاد بن جاتی ہے، جب جدا ہوتی ہے تو بدن رہ جاتا ہے۔ تو روح تو کسی کی پشت سے نہیں آتی، کسی نطفے سے نہیں آتی، عالم امر سے آتی۔ قرآن نے لفظ ولد آدم کا استعمال کیا۔ ولد آدم سے مراد ہے جس طرح لوگ قیامت کو جمع ہوں گے، اسی طرح اس روز یوم الست ساری اولاد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو روح جسم سمیت اللہ نے کھڑا کیا، وہ قادر ہے۔ جنہیں قیامت میں شبہ ہے نا، انہیں یہ آیت غور سے پڑھنی چاہیے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور سب سے پوچھا ارسطو بربکم، تمہارا پنانے والا، تمہارا پالن ہار، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہارا مشکل کشا، تمہارا مسجود و معبود کون ہے؟ کیا میں نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا پھر یہ یاد رکھنا، کہیں دنیا میں جا کے یہ نہ کہنا میرے والدین نے اب شرک کیا تو میں پیچھے چلا گیا، میرے فلاں بھائی نے گناہ۔ آج سب روبرو خود آج کوئی باپ کے، دادا کے، قبیلے کے، خاندان کے پیچھے نہیں، آج سارے خود بخود اپنی اپنی روبرو بات کر رہے ہو، یہ یاد رکھنا۔ مدتیں بیت گئیں، بدن واپس چلے گئے جن ذرات میں تھے، روح عالم امر میں چلی گئی۔ وہ ملاقاتیں لوگوں کو بھول گئی، دنیا میں آنے تک صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال بیت گئے۔ اب کیا کریں؟ وہ استاد مبعوث فرمائے اللہ کہ کروڑوں کروڑوں برکتیں اور درود ہوں ان پر انبیاء علیہ السلام، جنہوں نے حضور حق کی وہ کیفیت پھر تازہ کر۔ صرف دعوت نہیں دی، صرف وعدہ یاد نہیں کرایا، جس دن کالو بلا کہا تھا نا، اس دن جو حضور حق کی کیفیت تھی ایک نگاہ میں وہ تازہ کر دی۔ اب اس کے بعد اس امانت میں جو خیانت کرے پھر اس کے ایمان کا کوئی ثبوت ہے؟ تو ارشاد نبوی کا صحیح مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس امانت میں جو خیانت کرے گا لا ایمان اللہ، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ کہتا رہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن اگر معرفت حق میں کوتاہی کرتا ہے، روبرو اللہ کو کھڑے ہو کر کہتے تو میرا رب ہے، اور پھر دنیا میں آ کہتے پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، منزل پڑھتا ہے، پھر دل میں سوچتے پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں، چلو کر تو رہے ہیں۔ فرمایا ایمان ہے تو صحیح لیکن کامل نہیں ہے۔ اتنا تو ہے کہ تجھے کلمہ پڑھا دیتا ہے، نماز روزے پہ لگا رکھا ہے، جس میں اتنا بھی نہیں وہ نماز روزہ بھی چھوڑ دیتے، جس میں اس سے بھی کم ہے وہ حلیے شکلیں بگاڑ کے دوسری قوموں جیسا بن جاتا۔ تو فرمایا کامل ایمان اس میں ہے جو اس امانت کا احساس جس کا زندہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھے جو نعمت دی تھی وہ امانت اللہ کی معرفت حق کی استعداد تھی، مجھے اللہ کی عظمت کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ میرا اللہ میرے روبرو ہے، میرا اللہ میرے ساتھ، میرا اللہ میری نگہداشت کو کافی۔ اگر یہ ایمان نصیب ہو جائے تو خود سوچئے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس نے میرے لیے یہ کہا میں اس کی گردن مار دوں گا، اس نے میرا وہ چرا لیا۔ جب یہ سوچا جائے کہ کسی نے کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے،
وہ ایک شخص کو ملک کا وزیر اعظم ساتھ لے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ گھٹیا آدمی ہے، یہ کمزور ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس کا کچھ بگڑتا ہے؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کا جی چاہے کہتے رہے، وہ اپنا وہ ساتھ انجوائے کرتا ہے، وہ وی آئی پی بنا ہوا ہے، اس کے آگے پیچھے دنیا پھر رہی ہے، اسے اچھی اچھی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ بہترین جہازوں میں بہترین گاڑیوں میں پھرتا ہے، لوگ بکتے رہے۔ معرفت حق نصیب ہو جائے تو بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرتے رہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ میرا بگڑے گا کچھ نہیں، اس لیے کہ میرا سنوارنے والا میرے ساتھ، نہ کوئی مجھ پر لاٹھی چلائے گا، نہ گولی چلائے گا، نہ پولیس پکڑے گی، نہ شکایت کری۔ میں تو ملک کے حکمران کے ساتھ ہوں، تو یہاں کیا خطرہ؟ پروردگار عالم کے ساتھ ہے، وہاں کیا خطرہ؟ اور اگر یہ امانت ضائع کر دو تو پھر عمر لڑتے جھگڑتے گزرتی ہے، اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے۔ اس نے یہ بات کر دی، اس نے وہ پیسے کھا لیے، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اس نے مجھ پر جادو کر دیا، اس نے مجھ پر تعویذ کرا دیا۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ کرتا ہی بھی نہیں، لوگ اس سے چھیڑتے بھی نہیں کہ اس کا بگڑ تو سکتا کچھ نہیں، کیا کرنا ہے فضول۔ لیکن وہ فرمایا اگر وہ امانت کا حق ادا نہ کرے پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، ہوگا کسی درجے میں لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ اور جس شخص جو عہد پورا نہیں، وہ جو عہد پورا نہیں کرتا پھر اس کے دین کی کیا خبر؟ عہد کیا تھا؟ یہی عہد تھا نا کہ وہ استعداد ملی، ہم نے اللہ کو پہچانا، معرفت کے حق کی استعداد ملی تو پہچانا نا، ورنہ تو فرشتے ساری عمر آسمانوں پہ عرشوں پہ مقیم ہیں، اطاعت الہی کرتے ہیں، ذرا جمال باری کی طرف کوئی دیکھ سکتا؟ یہ استعداد ان میں نہیں ہے، حکم کے پابند ہے۔ حاکم کون ہے کیسا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے انہیں۔ انسان کو یہ امانت ملی کہ روبرو اللہ کو دیکھ، معرفت حق کی استعداد میں پھر روبرو کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ بے شک تو ہی میرا رب۔ اب رب ماننا اتنا بڑا وعدہ ہے کہ ہر ضرورت، ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ پوری کرنا، یہ رب کی شان ہے۔ تو پھر تو کائنات میں وہ غیر اللہ سے بے نیاز ہو گیا، پھر اسے کیا فکر ہے؟ تو فرمایا جس کا دنیا میں آ کر یہ یقین متزلزل ہو گیا، اپنا یہ وعدہ نہ نبھا سکا، شرعاً جس کام کی اجازت ہے، مثلا روزی کمانے کا حکم ہے، روزی کمانا عبادت ہے، اس کے لیے جائز وسائل اختیار کرنا عبادت ہے، روزی دینا اس کا کام۔ کتنے ہیں جو کچھ نہیں کرتے، زیادہ انہیں روزی مل رہی ہے، جو کتنے ہیں جو رات دن محنت کرتے ہیں انہیں تھوڑی مل رہی، تو اس کی اپنی تقسیم ہے۔ ایک بندے کو گاڑی چلانا نہیں آتی، اس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، تو ایک گاڑی بنانا سنوارنا جانتا ہے، مکینک ہے، وہ چابیاں پانے لے کے سڑک پہ کھڑا ہے، اسے گاڑی نصیب نہیں، وہ لوگوں کی ٹھیک کرتا رہتا۔ یہ تو اس کا اپنا نظام ہے، کتنی دیتا ہے، کب دیتا ہے نہیں، جو ہم کام کرتے ہیں یہ اس کا حکم ماننے کے لیے کہ محنت کرنا شرعاً واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح دنیا کے وہ کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا یہ تو اطاعت میں آ گئے، لیکن نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرنا یہ عہد میں خیانت ہوگی۔ اس کی بات نہیں مانوں گا تو میرا نقصان کر دے گا، اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، اس کی مان لی، تو پھر اللہ تو معبود نہ رہا نا، پھر تو وہ ہو گیا۔ تو ہمارا جو ایسا کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں، پھر اس کو کون سمجھ ہوتا ہے، وہ لا دین آدمی۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چھوٹے موٹے جو ہیں میری سمجھ کے مطابق اس حدیث کا موضوع نہیں ہے. یہ تو فسق ہے نا. فسق جو ہے وہ تو کفر تو نہیں بنتا، شرک تو نہیں بنتا، یہ تو گناہ ہے. لیکن اس عہد میں بدعہدی اور اس امانت میں خیانت، یہ ایمان کا ضیاع بنتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں وہ عہد نبھانے کی، اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے، اور اس امانت کو واقعی امانت کی طرح اس کا حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکوٰۃ شریف کی تیسری فصل یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس میں پہلی حدیث ہے عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ حرام کر دی. سبحان اللہ. ہمارے ہاں دو باتیں جو ہیں، اب ہم 15ویں صدی ہجری میں ہیں، 1500 سال بڑا لمبا فاصلہ ہوتا ہے. عہد مبارک کو 1500 سال یا 15ویں صدی کے نصف میں ہم ہیں، بہت بڑا فاصلہ ہو گیا ہے. تو ہم تک چیزیں آتے آتے دو باتوں میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے. ایک زیادتی تو یہ ہے کہ جہاں کوئی آپ مضمون پڑھیں، وعظ سنیں، تقریر سنیں، ثنا پڑھیں، محمد پڑھیں، نعت پڑھیں، تو جہاں صحابہ کا ذکر آتا ہے وہاں فاقہ مستی اور جو کی روٹی اور بھوک افلاس کا ذکر. وہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تنگ دستی بھی نیک ہونے کی ایک دلیل ہے کہ بھوکا رہے، ننگا رہے. ایسی بات نہیں ہے. بہت تنگ دستی دیکھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. ہجرت کی، گھر بار جائیدادیں، مال منال سب کچھ چھوڑ دیا، بالکل تہی دست ہو کر اللہ کے نام پہ نکل گئے. بڑی مشکلات مدینہ منورہ کی زندگی میں دیکھی. لیکن جب فتوحات ہوئیں، یمن کے خزانے مدینہ منورہ آئے، کسریٰ کی سلطنت ٹوٹی اور کسریٰ کے خزانے اور سونے اور ہیرے جواہرات آئے، تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں سونے اور جواہرات کے ڈھیر لگے. سیدنا فاروق اعظم روتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہماری نیکیاں اللہ نے یہیں تو نہیں لوٹا دی، ہمیں ساری دنیا ہی تو نہیں دے دی. تو مال غنیمت سے جو شرعی تقسیم میں صحابہ کرام کو حصہ ملتا تھا تو صحابہ ارب پتی ہو گئے. ان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح فقر و فاقہ میں انہوں نے اطاعت الہی اور اتباع رسالت کا حق ادا کیا، اس شان امارت میں بھی وہی حق اسی طرح ادا کرتے رہے. نہ غریبی ان کے پاؤں میں لرزش لا سکی اور نہ دولت مندی، ورنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک سے بے ہوش ہو گئے تھے. بڑی لمبا واقعہ ہے. اور پھر وہی ابو ہریرہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے. ان کے گھر میں وہ قالین بچھے ہوئے تھے جو کسریٰ کے شاہی محل سے مال غنیمت میں آئے تھے، اور پاؤں رکھتے تھے تو ٹخنوں ٹخنوں پاؤں قالین میں دھس جاتا تھا. تو خود سے فرماتے تھے بخ بخ ابی ہریرہ، اکڑنا نہیں، یاد رکھنا تو وہی ابی ہریرہ ہے جو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتا. یہ پہلو کوئی نہیں بتاتا. جس سے واعظ سے، مقرر سے، شاعر سے، ادیب سے سنو، وہ افلاس کا تذکرہ کرتا ہے. عوام میں ایک رائے بن گئی ہے کہ نیک بندے کا مفلس ہونا ضروری ہے.
دوسری بات جو در آئی ہے جس پر زیادہ زور دیا وہ صرف عذاب الہی ہے، جہنم جہنم جہنم، دوزخ دوزخ دوزخ۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم پڑھ جائیں، کہیں بندے مومن کے حق میں جہنم کی بات نہیں۔ 30 پارے قرآن کریم میں جہاں جہنم کی بات ہے آگے ذکر کافر کا ہے، مشرک کا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنے لیے اس میں حصہ لیتا ہے تو وہ کافروں جیسا کام کرے گا تو اس کام پہ دوزخ کا عذاب آئے گا، تو پھر مومن کے لیے تو نہ ہوا۔ اب اگر کوئی ایک بڑی اونچی دیوار ہے، اسے بتایا جاتا ہے اسے گراؤ گے تو نیچے دب کر زخمی ہونے کا خطرہ ہے، مر بھی سکتے ہو، تو کہتا ہے گرانی ہی گرانی ہے، تو پھر وہ مرتا ہے تو شکایت کس بات کی؟ کسی کا ٹرک کنٹینر الٹ گیا، میرا خیال ہے آج کل وہ کروڑوں میں آتے ہیں، اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا، جس کا تیل تھا اس میں وہ بھی 25,000 لیٹر پیٹرول تھا، اب اس کی پتہ نہیں کتنی قیمت بنتی ہے۔ کسی خدا کے بندے کو یہ خیال نہیں آیا کہ جس کا تیل تھا اس کا کتنا نقصان ہوا، جس کا ایک ٹرک الٹ گیا اس کا کتنا نقصان ہوا۔ چلو ہم اگر 100 150 200 300 بندہ اکٹھے کریں، اسے کچھ سیدھا کریں، ایک طرف سے وہ ٹینک ٹوٹا ہوا ہے، تیل بہہ رہا ہے، سیدھا کریں تو کچھ تو اس کا بچ جائے گا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ وہ سارے بڑے خوش ہیں، وہ تیل لوٹ رہے ہیں، اور بھوکے اب مفلس سارے نہیں ہیں، اچھے ٹی وی میں نظر آتے ہیں، پتلون پہنی ہوئی ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، بوتلیں بالٹیاں ہنستے ہنستے جا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اب وہ تو پیٹرول تھا، اسے آگ لگ گئی، اب وہ قوم کے گلے پڑ گئے جی 20 لاکھ، کس بات کی 20 لاکھ اجرت؟ تو کیا کمال کیا انہوں نے اتنا حیا بھی نہیں تھا کہ ایک مسلمان کا نقصان ہوا دوسرا اسے لوٹنے لگ گئے۔ ایک بندہ ایکسیڈنٹ میں مارا جائے، ایک دوسرا آئے اس کی سلوار اتار لے، ایک اس کی قمیض اتار لے، گھڑی اتار کے لے جائے۔ اب اگر وہ اس حادثے میں مر جائے تو انہیں 20 لاکھ روپیہ تو بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ قوم سوگوار ہے، ملک سوگوار ہو گئی، عید سوگوار ہو گئی، کمال ہے۔ چوروں ڈاکوؤں کے لیے کیوں عید سوگوار ہو گئی بھائی؟ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ کوئی حکمران یہ نہیں سوچتا کہ اس قوم کی آپ نے تربیت کیا کی، انہیں مسلمان بنا رہے ہو یا انہیں ڈاکو بنا رہے ہو؟ بولیے ان کے غیر اسلامی ہیں، کردار ان کے غیر اسلامی ہے، تو عقیدے اسلامی کب ہوں گے؟ تو یہ بھی ہم میں در آیا کہ ہم بخشش کی بات کم کرتے ہیں، عذاب عذاب عذاب، اور لوگوں میں ایک تصور آ گیا کہ جیسے اللہ تاڑ کے بیٹھا ہے کہ کسی کا پاؤں پھسلے اور میں اس کو کھینچ کر خوب کٹوں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس کا نبی بڑا کریم ہے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ اے اللہ تو بھی کریم، تیرا رسول بھی کریم، تیرا انعام ہے کہ ہماری بات دو کریموں کے درمیان ہے۔ تو حضور نے بشارت دی کہ جس نے اللہ کی عظمت کا اقرار توحید کا کر لیا اور کہا کہ اللہ واحد لا شریک کے سوا کوئی معبود، اور جس نے سچے دل سے مجھے رسول مان لیا، اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر۔ تو موج ہو گئی۔ یہ تو بات سچ ہے، حضور کا ارشاد برحق ہے۔ وہ دوزخ سے اللہ نے بچا لیا۔ اب وہ اگر کہیں سے کوئی چمٹا اٹھا لائے اور دوزخ میں سے انگارہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھنے کی کوشش کرے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اللہ نے تو اسے آگ سے الگ کر دیا۔
اس لیے پورے قرآن میں کسی مومن کے لیے دوزخ کا ذکر نہیں آیا، کافر کا ہے۔ تو مسلمان دوزخ میں کیوں جائے گا؟ وہ بھائی مسلمان تب جائے گا جب وہ کام دوزخیوں والے کرے گا۔ ایک بندے کو اللہ نے آگ سے بچا لیا، پھر وہ کہیں سے بیلچہ لے کر اوکھا سوکھا ہو کر بڑی مشکل سے چولہے سے آگ کا بیلچہ بھر کر اپنی گود میں پلٹ لیتا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ تو اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو ایذا ہوگی فَبِأَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے کرتوتوں، ورنہ ایک کلمہ توحید نے تمہارے اور دوزخ کے درمیان فاصلے ڈال۔ مومن کا دوزخ میں کیا کام، اور دوزخ کو مومن سے کیا غرض؟ وہ تو کافر کے لیے ہے۔ تو دیکھیے ہمیں زیب دیتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے کام کافروں جیسے کریں۔ بندے مومن کو زیب دیتا ہے کہ کلمہ محمد رسول کا پڑھے، حلیہ برطانیہ یورپ امریکہ کا بنائے۔ ہماری تو قومی حس بھی ماری گئی ہے، بندہ قومی ضدی کر لیتا ہے کہ میرا قومی لباس یہ ہے، میں کسی کا کیوں کہوں؟ اور اللہ کی شان کو منع نہیں کرتا۔ میں نے جاپان سے امریکہ تک، چین سے افریقہ تک دنیا کا سفر کیا ہے، یہی چپل، اب تو میں وہ چپل پہن نہیں سکتا، بھاری ہوتی ہے، مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی، سلوار قمیض واسکٹ اور پگڑی اور چپل، ساری دنیا میں پھرے ہیں، ہوائی جہازوں میں سفر کیا ہے، اچھے ناسا تک کو وزٹ کیا ہے، دنیا کی بہترین رصدگاہ، سب سے ٹاپ کے لوگ تھے، یونیورسٹی کے چانسلروں سے ملا ہوں، اچھی جگہوں پر گیا ہوں، بیان ہوں، لوگ عزت کرتے تھے، کسی نے مجھے تو نہیں کہا کہ یہ کیا، بلکہ عزت کرتے تھے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم خواہ اپنی شکلیں بگاڑ رہے ہیں اور اپنے لباس بگاڑ رہے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش۔ مجھے تو ایک امریکن نے کہا تھا کہ تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے تم نے اپنی مرضی سے اپنا لباس بنایا ہوا، ہم تو مجبور ہیں، میں تو کارخانے سے نمبر بتا کے خریدنا ہے، 5 نمبر کی پتلون دے دو، 3 نمبر کی بنیان دے دو، ہماری قسمت میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا لباس بنا سکیں۔ انہیں تو یہ حسرت تھی، اور ہم یہ چھوڑ کر وہ گتھیاں پہنے پھرتے۔ تو یہ تو بہت بڑی بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے خطاب فرماتے ہوئے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، خبر دی ساری امت کو قیامت تک کے لیے، فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر دوزخ حرام کو ہے، دوزخ سے دور، دوزخ اس سے دور کر۔ اور واقعی سارا قرآن پڑھ جائیے، کہیں مومن کے لیے دوزخ کا ذکر نہیں۔ تو پھر یہ مسلمانوں کو عذاب کیوں ہوگا؟ بھئی مسلمان خود کہیں سے مانگ تانگ کر بیلچہ لے کر دوزخ کے چولہے سے بھر کے اپنی گود میں ڈالیں تو پھر کسی کا گناہ تو نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو دکھ پہنچے گا تو مسلمان ہوتے ہوئے کافروں جیسا کام کرے گا تو اس کا نتیجہ تو آئے گا، خود انگارے اٹھا کر گود میں ڈالے گا تو جلنا تو پڑے گا۔ اور اگر اسی بات پہ قائم رہے تو مسلمان کے لیے دوزخ نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ سبحان اللہ۔ آج تو بھائی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس موت آ گئی کسی کی،
لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس بات کا اسے یقین ہے، جنت میں چلا جائے۔ ایمان اتنی قوت ہے۔ ہاں حضور نے کسی عمل کا ذکر نہیں فرمایا، کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اعمال ثمر ہوتے ہیں، ایمان ہے تو اس پر نیکی کا پھل لگتا ہے۔ اگر ہم برائی کرتے ہیں تو وہ برائی ایمان سے ظہور پذیر نہیں ہوتی، ہمارے اندر کہیں ایمان میں کمی ہے، تب ہم سے وہ برائی ظہور پذیر ہوتی۔ تو فرمایا یہ جھاڑ جھنکار جو ہے نا، یہ نکال دو سارے، ایک ہی گلاب کا پودا رہنے دو تو اس پہ گلاب کا پھول ہی آئے گا۔ تو اگر اس کے ساتھ جنگلی گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں بھی ہوں گی تو وہ اپنا اپنا پھول دیں گی، کسی میں بدبو ہو، خوشبو ہو، کوئی بدنما ہو، کوئی خوشبو، وہ اپنا اپنا پھل دیں گی، کوئی کڑوا ہو، کوئی ترش ہو۔ تو فرمایا ایک پودا رہنا چاہیے، باقی دل کی کیاری صاف ہو جانی چاہیے۔ تو جس کی کیاری میں ایک ہی پودا ہو کہ اللہ واحد و لا شریک ہے، جب اللہ کو واحد و لا شریک مانے گا تو اس کے سارے نبیوں کو مانے گا، اللہ کو مانے گا تو اس کی ساری کتابوں کو مانے گا، اللہ کو مانے گا تو اس کے سارے احکام کو مانے گا، تو اسی دنیا میں جنت میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے کیا ہے، اگر موت آ گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کے ثمرات ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے آم لگایا اور اس پر لگتے کانٹے دار چیزیں اگتی ہیں تو وہ پودا آم کا نہیں ہے، اسے غلطی لگی ہوئی۔ آم کا پودا ہوتا اس پر آم آتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے انگور کی بیل لگائی ہے اور آگے اس پر ببول کے پھول لگے ہوئے ہیں، تو بھائی ببول لگایا ہے، انگور ہوتا تو اس پہ انگور آتے کہ نہیں؟ تو یہ یقین کہ اللہ واحد و لا شریک ہے، یہ ایک بنیاد، ایک پودا ہے۔ جب یہ کھلتا ہے، پھل آتا ہے تو سارا ثمر نیکی، اطاعت اور عظمت الہی کی شاہد ہوتی ہے۔ اس کا بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، چالنا، حلیہ، کام، کردار، سارا۔ اور اس یقین پر مر گیا تو یہ یقین جنت لے جانے کے لیے کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو واجب کر دیتی ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں جن کے نتائج یقینی ہیں۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الموجبتان، تو کسی شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دو چیزیں جن کے نتائج حتمی اور لازمی ہیں، یقینی ہیں، یہ کیا ہیں؟ قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ یقینی بات ہے کہ جس کی موت اس حال میں آئی کہ کوئی رائی برابر بھی اللہ سے کسی کو شریک جانتا ہے، سیدھا آگ میں داخل ہوا۔ یہ واجب ہے، یعنی اس کا لازمی نتیجہ ہے، شرک کا یقینی نتیجہ دوزخ۔ یہ واجب ہے کہ جو شرک پر مرے سیدھا دوزخ جائے، درمیان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ کوئی رائی برابر بھی اللہ سے شرک نہیں، کسی کو اللہ کی ذات یا صفات میں شریک نہیں جانتا، واجب ہے کہ وہ سیدھا جنت میں گئے۔ دو چیزیں ان کے نتائج حتمی اور لازمی ہیں، موجبتان ہیں، نتائج کو واجب اور ضروری کر دیتی۔
کسی نے شرک کیا اور اس پر شرک پر مر گیا، سیدھا جنت۔ کسی نے شرک نہیں کیا، لا یشرک شیئا، رائی برابر، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، دخل الجنہ، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تو یہ دو چیزیں اپنے نتائج کو لازمی کر دیتی ہیں، ایک کے کرنے والا یقیناً دوزخ میں جائے گا اور دوسرے کے کرنے والا یقیناً جنت ہے۔ بشارتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیں اور بہت خوبصورت دیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان بشارات پہ بحث کم کرتے ہیں اور عذاب کی جو ہے ڈرانے سے وہ زیادہ اس پہ ہماری توجہ رہتی ہے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے، لیکن بنیادی سبب ہمیں جاننا چاہیے کہ عذاب یوں ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا عذاب بندہ بڑی مشکل، بڑی محنت سے خریدتا ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت اسلامی نے منع کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا کرنا بھی مشکل، چوری ہو، بددیانتی ہو، بدعہدی ہو، رشوت ہو، کوئی برائی ہو، بدکاری ہو، ہر ایک جو ہے اس کے ساتھ دنیوی مشکلات بھی لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی لان تان بھی ہے، پولیس کے پرچے، عدالتوں کے چکر، جیلوں کے پھیرے بھی ہیں، 100 مصیبتیں ہیں۔ تو دوزخ بندہ بڑی محنت کر کے، مشکلیں کاٹ کے، زور زبردستی کر کے جاتا، جنت ایک توبہ کے فاصلے پر۔ کتنے گناہ کر چکا، کتنی غلطیاں ہو چکی ہیں، کفر و شرک میں عمر گزار دی، ایک دفعہ خلوص دل سے دامن پیغمبر تھام لے، سربس مان لے یا اللہ جو کیا غلط تھا، آج کے بعد نہیں کروں گا، اور پھر وہ نہ کرے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس نے گناہ کیے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں گناہوں کے بدلے اسے نیکیوں کا اجر دوں گا۔ یہ بڑی کرم کا ایک عجیب انداز ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، یعنی جن اعمال پہ سزا ملنی تھی ان پر انعام دوں گا۔ تو گویا جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اتنی بڑی بڑی نیکیاں بن جائیں، یہ تو عجیب انداز کرم ہے، یہ تو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی انسان، کسی بادشاہ، کسی شہنشاہ سے ایسی توقع نہیں رکھی جاتی، یہ کرم اسی کا ہے۔ اب کیا مشکل ہے کہ توبہ کر کے دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات ملے، دنیا میں عزت و احترام بھی ملے، اکرام بھی ملے، موت بھی سکون سے آئے، آخرت بھی سدھر جائے، تو کتنی مشکل ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ من احس القوم، کاش ہم واقعی آزاد ہو گئے ہوتے۔ آزادی کی غلط فہمی میں ہم ایک درجہ اور نیچے چلے گئے۔ ہمیں اللہ نے آزاد رکھا تھا، ہم نے اس ملک پر صدیوں حکومت کی، اور مسلمان حکمرانوں کا کردار تاریخ میں مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا جو میڈیا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ اس پہ بھانڈ جمع ہو گئے اور ڈوم، اور وہ مسلمان بادشاہوں کی نقلیں اور ان پر طنز کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے، لوگوں نے سکوں کے لطیفے بنائے ہوئے، ہمارے ٹی وی نے کبھی سکوں پر طنز نہیں کی۔ ہندو راجپوت اور مہاراجے، لٹیرے، ڈاکو، ظالم، کبھی کسی پر کسی نے تنقید نہیں کی۔ بادشاہوں میں
حضور کا ارشاد ہے کہ اچھے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو اچھے نہیں ہوں۔ 1000 سالہ عہد میں ایک دو ایسے آئے ہیں جنہیں تاریخ اچھا نہیں سمجھتی، اور باقی ایسے مثالی بادشاہ آئے ہیں جو مثالی حکمران بھی تھے، عابد و زاہد بھی تھے، نیک بھی تھے، عالم بھی تھے، پارسا بھی تھے۔ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو چونکہ یہ میڈیا ذریعہ علم ہے قوم کا، تو ساری قوم اسی طرح سمجھتی ہے۔ اگر حقائق کی طرف جائیں، انگریزوں نے تاریخ بگاڑی بھی بڑی۔ مرہٹے پیشہ ور ڈاکو تھے، انہیں بہادر لکھا۔ مسلمان عادل اور صالح لوگ تھے، انہیں ڈاکو لکھا، اور عجیب عجیب افسانے گھڑے۔ اور ہمارا آج کا دانشور تحقیق سے نابلد ہے، پیچھے جا کر تحقیق نہیں کرتا، جو تاریخ انگریزوں نے اپنی رائے سے بنوائی اسی کو پڑھ کر اس پر دانش بکھیرتا رہتا ہے۔ یہ کون سی دانش مندی ہے کہ آپ اغیار سے اپنے اسلاف کو جانتے ہیں، اور ان سے جانتے ہیں جو ان کے دشمن تھے۔ دنیا میں اور بھی قومیں تھیں، اور لوگوں نے بھی تاریخیں لکھی ہیں، کبھی ان انگریزوں کے سحر سے نکل کر کسی دوسری تاریخ کا بھی مطالعہ کر لیں، باقی دنیا ان کے بارے کیا کہتی۔ ہندوستان کو اتنا مسلمانوں نے آباد کیا کہ برطانیہ سے، فرانس سے، چین سے لوگ یہاں روزگار کی تلاش میں آتے، اور مسلمان حکمران جب زمانہ بیت گیا، خانہ جنگیاں آ گئیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے، حکومتیں سکھوں نے چھین لیں، کہیں مرہٹوں نے چھین لیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن گئیں۔ اس کے بعد انگریز آ کر ان ٹولیوں سے، انگریز کے سامنے ایک ہی رکاوٹ تھی، ٹیپو شہید۔ بنگال میں سراج الدولہ شہید تھا، اس طرف ہندوستان پورے میں ایک ٹیپو شہید، ادھر اسے اس کا ماموں خرید کر اس سے دھوکہ دلایا گیا، ادھر ان کے ماموں کو خریدا گیا کہ حکومت تمہیں دے دیں گے، اور انہیں دھوکے سے شہید کرا دیا گیا۔ اس کے بعد سارے ہندوستان پر انگریز قابض ہو گیا۔ اس میں درمیان میں وہ سارا عہد خانہ جنگی کا بھی گزرا، سکھوں کا، مرہٹوں کا، ہندوؤں کا زمانہ بھی، راجے مہاراجے وہ گزرا۔ اس کے باوجود جو ہندوستان مسلمانوں نے بنایا تھا، انگریز کے قبضے میں آنے کے بعد اس کا حال یہ تھا کہ وہ انگریز جس نے جا کر رپورٹ پیش کی برطانوی اسمبلی میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک سفر کیا ہے۔ I found no thief, no beggar۔ مجھے پورے ہندوستان میں کوئی گداگر نظر نہیں آیا، کوئی چور نظر نہیں۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی حکومت کا ثمر تھا کہ اغیار بھی صدر گئے تھے، چوری کی ضرورت نہیں تھی کسی کو، گدا کی ضرورت نہیں رہی تھی کسی کو، اور یہ مسلمانوں کی حکومتیں گزرنے کے 1 صدی بعد کا واقعہ ہے۔ اس پر اغیار بھی گئے، یہ تو کوئی ہمارا نہیں بتاتا ٹی وی والا، اور اس نے پھر مشورہ دیا تھا، اگر مسلمانوں پہ تمہیں حکومت کرنی ہے، ہندوؤں کو چھوڑ دو، ہندو تو ہر طاقت کے پجاری ہیں، بڑا پہاڑ دیکھیں گے سجدے میں گر جائیں گے، بڑا جانور دیکھیں گے سجدے، بڑا سانپ دیکھیں گے سجدے میں گر جائیں گے، بڑا دریا ہوگا پوجا شروع کر دیں گے، طاقتور قوم آ جائے گی اس کی پوجا کرنا شروع، تو تمہارے پیچھے تم طاقتور ہو، تمہارے آگے سجدے کرنے لگ جائیں گے۔ مسلمانوں پر حکومت کرنی ہے تو 2-3 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو ان کا ذریعہ تعلیم جو انہیں اسلام سکھاتا ہے وہ بند کر دو، ایک ان کی تاریخ مسخ کر دو، اپنے بڑوں کے کارنامے انہیں بڑھا چڑھا کر سکھاؤ، ان کے ہیرو اپنے یورپین کو بناؤ، ان کے قومی ہیرو جو تھے ان کو چور ڈاکو کہہ کر مسترد کر دو، ان کا دین ان سے چھین لو، انہیں جمع تفریق ضرب تقسیم سکھا دو، انہیں اللہ رسول کی بات ان کے کان میں نہ پڑے،
ان کا نصاب تعلیم بدل دو کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ان کا علم ہے۔ یہ جب ان سے قومی غیرت بھی نکل جائے گی، دینی علم بھی نکل جائے گا، تو یہ غلامی کرتے رہے، اور اسی پر اس نے کام کیا۔ اور الحمدللہ جہاد کیا علماء کرام نے۔ جو لوگ اللہ کے مقرب اور محبوب تھے وہ بوریے بسترے پر روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر کے زکوٰۃ صدقات مانگ کر دینی علوم کا سلسلہ جاری ہے، اور یوں ہم تک دین پہنچانے کا سبب بنے۔ اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جو تھا یہ دنیاوی قومی شعبہ تاریخ وغیرہ کا، یہ لوگ سارے بھنگ پی کے انگریزوں کے ساتھ ہی مل گئے، اس کی حفاظت کا کوئی سامان ہی نہ ہو سکتا۔ اب ہمارے بچے جو ہیں، جب ہیرو کا نام ہو تو نپولین بوناپارٹ کو تو جانتے ہیں، سکندر اعظم کو تو جانتے ہیں، محمد بن قاسم کو کوئی نہیں جانتا۔ بلکہ ہمارا ایک سیاستدان پچھلے دنوں وہ فوت ہو گیا، اسمبلی کا رکن تھا، کہہ رہا تھا کہ محمد بن قاسم تو ایک درانداز تھا، انویڈر انگریزی میں نے استعمال کیا، دوسرے کے ملک میں جو حملہ آور ہوتا ہے مداخلت کرنے والا، وہ انویڈر تھا۔ ہمارا ہیرو تو راجہ دائر ہے۔ یہ انگریز کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ تو ہم جسے آزادی سمجھتے ہیں، پہلے ہم انگریز کے غلام تھے، اب انگریز کے غلاموں کے غلام ہو گئے۔ یہ ہمیں ایک درجہ اور نیچے لے گی۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ یورپ امریکہ کے بچے جو سر مڑا کے حالت بنا ہے، ہمارے بچے بھی وہی بنا لیں؟ یہ آزاد لوگ ہیں؟ اس سے تو وہ چرواہے اور وہ افغان جنگلی اور ان پڑھ آزاد ہیں، جن کا ایک اپنا حلیہ ہے۔ میں نے دو قوموں کو دیکھا ہے، میں نے پٹھانوں کو کینیڈا امریکہ وہاں تک دیکھا ہے، وہی اسکرٹ پہنی ہوئی، بیڑے کی ڈبی بھی اپنی جیب میں، وہی شلوار قمیض پہنی، 3 نسلوں سے رہے۔ یا پھر سکھوں کو دیکھا ہے، وہی کیس اور وہی داڑھی رکھی۔ باقی ہم تو یار جدھر جاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہاں مجھے بندے ملنے آتے ہیں، وہ ایک تنگ سی پتلون بچے نے پہن رکھی ہے، ادھر ادھر سے کاٹ کر درمیان میں چھترا سا بنا ہوا ہے، بعض نے پیلا رنگ لگا ہوا ہے، بعض نے کیوں؟ یہ انگریز امریکن ایسا کرتے ہیں۔ یار تم کس کی امت ہو، انگریزوں کی یا محمد الرسول اللہ کی؟ تم کس قوم کے ساتھ قیامت کو کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ تمہارے ساتھ دنیا میں کیسا سلوک ہو جیسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بڑا خوشحال ہے امریکہ۔ پتہ ہے امریکہ میں قانون ہے کہ بیٹی کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہو اور اوپر سے باپ آ جائے دیکھ لے تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ انجوائے یورسیلف، ہیو اے نائس ٹائم، قانوناً کہ اللہ تمہیں موج دے، مزے کرو۔ نہ کہے تو اس کے خلاف پرچہ ہو سکتا، اسے منع کرے تو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ یہ دنیا میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہیں تم آزاد سمجھتے ہو جن کا یہ حشر ہے؟ کوئی کسی کی ماں نہیں، کوئی کسی کی بہن نہیں، کوئی کسی کی بیٹی نہیں، کوئی کسی کا خاندان نہیں، ہر کوئی اکیلا اکیلا جی رہا ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی آبرو نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، غلاستیں جان بھر کی کھا رہے ہیں۔ یہ خوشحالی ہے؟ اب ان جیسے بن کر ہم بھی گدے اور کتے کھانے تک تو پہنچ گئے، اور یہ جو ہم ان کی برآمدی چیزیں کھاتے ہیں، چاکلیٹ وغیرہ اور اس طرح کی، جو وہ بے شمار نام ہیں، کسی میں خنزیر کی چربی ہے اور کسی میں مردار ہے۔ اور اب جو ہمارے مسلمان کہلانے والے بھائی تیل بنا رہے ہیں، ٹی وی والے کئی دفعہ پکڑ کر دکھاتے ہیں، اور جو کچھ ہوٹلوں پہ پک رہا ہے، جو ٹی وی دکھائیے، جو مٹھائیاں ہم کھاتے ہیں، اگلے دن دکھا رہے تھے، میرا خیال ہے جو ان کا جو جہاں بناتے ہیں وہاں تو کتا بھی نہ کھائے، چمکا چمکو کے رکھ دیتے ہیں اور ساری دنیا کھا رہی۔ وہ بنانے والے کو اگلے دن وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ایک اس میں سے تھوڑی سی چٹکی کھاؤ تو صحیح، تو وہ نہیں کھا رہا،
انہوں نے کہا یار لوگوں کو پیسے لے کر کھلا رہے ہو اور تمہاری مٹھائی پاکستان بھر میں جاتی ہے، اتنی مشہور ہے، تو ایک چھوٹی سی بلکہ خود بھی کھاؤ تو انہیں جی نہیں یہ گرم ہے بڑی۔ اس نے کہا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو، ہاتھ کو گرم نہیں لگی، کھانے میں گرم ہے؟ وہ نہیں کھاتا، اس میں سارا زہر ہے اور گند ہے اور غلاظت۔ کبھی تجربہ تو کریں، جس دکان سے مٹھائی لیتے ہیں اس نے کہا ایک پیڑا آپ بھی کھاؤ، بالکل نہیں کھائے۔ وہ کوئی کارندہ ہو یا بیچنے والا وہ الگ بات ہے، مالک سے کہیں وہ نہیں قریب جائے گا، آپ کو دے گا بڑی مہنگی دے گا، فرق لگا کے بیچے۔ یہ چیزیں ہم میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہیں سے جن جیسا بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دے گا۔ مدینے سے یہ چیزیں نہیں آ رہی، مکہ مکرمہ سے نہیں آ رہی، حرم پاک سے نہیں آ رہی۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ کی بخشش بہت وسیع بڑی عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دل باغ باغ کر دیتی ہیں کہ ایک کلمہ صدق کے دل سے پڑھ لو، تمہارے اور جہنم کے درمیان بڑے فاصلے ہو گئے، تم جنت پہنچ گئے۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا اسلام ہے۔ تنگی دے، افلاس دے، بھوک دے، بھوکے رہ کر اللہ کا شکر کرنا اسلام ہے۔ دولت دے، امارت دے، عزت دے، اس میں رہ کر اللہ کی اطاعت کرنا اسلام ہے۔ اور غریبی میں اطاعت آسان ہے، امیری میں بڑی مشکل ہو جاتی۔ بہت سے گناہ ہیں جو بندہ غربت کی وجہ سے کر نہیں سکتا، بچ جاتا۔ امیری میں ہر گناہ آسان ہو جاتا۔ عمراء کے لیے سنبھل کر رہنا غریب کی نسبت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور ہمیں ان بشارتوں کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔